السلام علیکم دوستو، آج ہم دوبارہ سیلف امپرومنٹ اور فلاسفی اور سائیکالوجی کے سبجیکٹس میں واپس آ رہے ہیں۔ آج کا جو میں ٹاپک چننا ہے وہ ہے میننگ آف لائف۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت سے فلاسفر اس پہ بولے، لیکن میں اس کی شروعات یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی ہے؟ موسٹ کیسز میں یہ آنسر آئے گا نو۔ کیوں آئے گا نو؟ کیونکہ ہم ایک ایکسٹینشیل ویکیوم میں ہیں، وجود خلا، یعنی ہمارے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بھری ہوئی نہیں ہیں۔ ایکسٹینشیل ویکیوم کریٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہر ہیومن بینگ کو اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے اندر میننگ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میننگ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے ہدایت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اندر تلاش کر سکے، اس طرح میننگ آف لائف ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایکسٹینشیل ویکیوم آج کی ینگ نسل، یوتھ، اور خاص طور پہ میں اپنا بھی ذکر کروں گا، میں بھی اسے سفر کیا، بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ ایکسٹینشیل ویکیوم کریٹ کیوں ہوتا ہے۔ پہلا جو ریزن ہے وہ آتا ہے کنفرمیشن یا کنفرمزم آ جاتا ہے کہ اس نے گاڑی لے لی، میں بھی گاڑی لے لیتا ہوں، اس نے گھر لے لیا، میں بھی گھر لے لیتا ہوں، اس نے پیسہ کما لیا، میں بھی پیسہ کما لیتا ہوں، وہ باہر چلا گیا، میں بھی باہر چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کنفرمزم یعنی ہم اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے جیتے ہیں۔ جو دوسرا اس میں پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ٹوٹیلینزم، یعنی ان کے اوپر جبریت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے تو کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے باقی لوگوں نے یہ کر لیا، دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم میننگ آف لائف کا جو راستہ اسٹریٹ لائن تھا، جو سیدھا تھا راستہ تھا، وہ ہم نے اتنا بڑا راستہ کر دیا، اور پھر ہم ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں کسی طرح مجھے پاور مل جائے۔ اور پاور کہاں سے آتی ہے؟ پاور آتی ہے جتنا پیسہ کماؤں گا تو ساری دنیا میرے پاس آ جائے گی، پیسہ کماؤں گا تو سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنا مقصد تھا کنفرمزم، ٹھیک ہے، پیار ڈھونڈنا مقصد تھا، جو کہ بندہ اسٹریٹ لائن میں جا سکتا تھا، لیکن پہلے میں پیسہ کماؤں گا، پہلے میں پاور کماؤں گا، پھر مجھے یہ سب ملے گا، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ یعنی پھر ہم مزہ بھی تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب انسان کے کچھ ہوتا نہیں ہے انسان کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو مزے کی طرف، پلیجر کی طرف، یعنی گیمیں کھیلنا، ٹھیک ہے ٹائم ویسٹ کرنا، دوستوں کے ساتھ پھرنا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے ایکسٹینشیل ویکیوم کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ویکیوم کو بھرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں میننگ آف لائف تلاش کرنا ہوگا۔ اب میننگ آف لائف تلاش کرنے کے لیے جو پہلا اصول ہے وہ ہے بائی کریٹنگ دا ورک یو لو، جو کہ آپ کے اندر سے آتا ہے۔ کنفرمزم نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر سے جگتا ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ ابھی میں جو بک پڑھ رہا تھا وہ تھا دا مین سرچ فار میننگ۔ اس بک میں بھی جو آتھر تھے وہ یہی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں جب پریزن کے اندر تھا، جب میں جیل کے اندر تھا، تو مجھے سب سے اچھی جو چیز تھی جس نے مجھے بچا کے رکھا وہ تھا میننگ۔ وہ اپنی ایک کتاب لکھ رہے تھے کنسنٹریشن کیمپ میں، جو انہوں نے جیوز کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ جاتے ہیں تو ان سے وہ کتاب ہی لے لی جاتی ہے جو انہوں نے پبلش کرنی تھی۔ پھر وہ کسی طریقے سے اپنے لیے خود نوٹس بناتے ہیں، دماغ میں دوبارہ ریممبر کرتے ہیں میری وہ کتاب کیسی تھی، اس میں نے کیا کچھ لکھا تھا، اور اسے دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک خواب دیکھتے ہیں کہ جب میں اس سے نکل جاؤں گا، جب میں اس کنسنٹریشن کیمپ سے نکل جاؤں گا تو میں اس کتاب کو پبلش کر کے دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ وہ ایک میننگ تھا جس نے اس بندے کو ون آف دا ہارڈ کنسنٹریشن کیمپ سے گزارا۔ میننگ آف لائف میں کریٹنگ دا ورک یو لو بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اس جاب میں جا رہے ہیں جو ہماری اپنی تھی ہی نہیں،
وہ تو ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں سروائیول کے لیے کر رہے ہیں، ایسے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، ایسے یونیورسٹی جا رہے ہیں کہ بس چلتا جا رہا ہے، چلنے دو. اسکول جا رہے ہیں، سوسائٹی کہہ رہی ہے اسکول جاؤ، میں اسکول جاتا جا رہا ہوں، ہر کوئی اسکول جا رہا ہے. اسکول کے اندر کوئی میننگ ہے؟ تمہارا اسکول جا رہے کیوں؟ تو کریٹنگ دا ورک یو لو سو یو ہیو میننگ. کل تم کسی سے بات کرو، اسے بتا سکو کہ میں یہ کریٹ کر رہا ہوں، میں نے یہاں تک سوچا ہے، میں نے یہاں تک کیا ہے، جو کہ تمہاری روح کے اندر شامل ہوتا جائے گا اور تمہیں اندر سے نکھارے گا. باہر کی چمک تو سب کو ہی بنانی ہے، لیکن اندر کی چمک وہ چمک ہے 100,000 پیپل سے الگ کر دے گی، کیونکہ تمہارے اندر اور بھوک نہیں ہے. دوسرا آتا ہے ایکسپیرینسنگ سم تھنگ اسپیشل، گڈنس، ٹروتھ، بیوٹی. اب یہاں پہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے آتھر، اور جہاں تک میری آبزرویشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کہہ لیں، یونیورس کہہ لیں، یا گاڈ کہہ لیں، وہ ہمیشہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہماری جو کانشیسنس ہے وہ ایک وائی فائی نیٹ ورک یا ایک ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور وہ ہے یونیورس کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں. تو یہاں پہ بھی جو آتھر اپنی زندگی کا بتانا چاہ رہے ہیں، یا جہاں تک میں بھی سمجھا ہوں اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا نازی کے کنسنٹریشن کیمپ میں، تو نازی کے کنسنٹریشن کیمپ میں وہ بندے نے 2 راستے میرے آگے رکھے. اس نے پہلے مجھے ایک ایسا لباس پہنا دیا کہ وہ لباس اسی بندے کا تھا جس سے انہوں نے کنسنٹریشن کیمپ میں بھیجا تھا، اور گیس چیمبر میں اسے سب کچھ ڈملش کر کے اس کے بالوں کی کارپیٹ بنی اور اس کے گردوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اور مجھے وہی کپڑے دیے گئے تھے، اس بندے کے کپڑے جب اتروا لیے گئے تھے. تو میرے اندر ایک خوف کی فضا تھی. دوسرا یہ کہ اس بندے نے میرے آگے 2 راستے رکھے. ایک راستہ اس نے میرے آگے رکھا کہ میں دائیں طرف ہو جاؤں. دائیں طرف جو کام کرواتا تھا وہ تھا لیبر کا کام تھا بندے کے لیے، اسے دن بھر کام دیا جاتا تھا جیسا بھی تھا، لیکن بندے کی جان بچی رہتی تھی. دوسرا جو راستہ تھا وہ تھا راستہ کنسنٹریشن کیمپ کے گیس چیمبر کا، جہاں پہ جو لوگ لنگڑے لولے ہوتے تھے، جو لیبر نہیں کر سکتے تھے، ان کو پھر انہوں نے گیس چیمبر میں جا کے ان کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا، کہ ان کی باڈی اور آرگنز کے ساتھ انہیں آرگنزم سے یوز کر کے انہیں پروٹینز وغیرہ اور کارپیٹس وغیرہ بنانا تھا. تو وہ کہتا ہے میں ایک یشمیل دعا پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں جو خدا ہے وہ سب کا خدا ہے. اس کا بلیف جو تھا آتھر کا، ایک جوئش بندے کا، اس کا بلیف تھا کہ وہ یہ دعا پڑھے گا. اس کے پاس یہ پیپر رہ گیا تھا ایک، جو اس کے کوٹ کے اندر تھا، جو اس کے کوٹ میں اس نے نکالا اور اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اس دعا کو، اور اس کے دماغ میں ایک دم کلک کیا کہ مجھے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے. اور بندہ تو ادھر ادھر کے اشارے کر رہا تھا، زیادہ تر وہ لیفٹ کے اشارے کر رہا تھا، لیکن وہ چلا گیا اپنے رائٹ سائڈ پہ اور اس جگہ سے وہ بچ گیا. ایسے ہمارے اسلام میں ہے کہ اللہ پر بلیو کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں اپنے ورک کے ذریعے، ابھی تک تو 2 ہم نے باتیں سیکھی، اپنے ورک کے ذریعے اور خدا پر بلیف کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں. آتی ہے تیسری چیز، میننگ ان سفرنگ یا میننگ آف لو. دونوں کو میں کمبائن کر کے بتاتا ہوں. اچھا، اب اس میں آتھر کہتے ہیں کہ میری وائف اور میرے بچے کنسنٹریشن کیمپ میں نہیں بچے، لیکن میرے پاس میننگ تھا جینے کے لیے، کہ میں اپنی کتاب کو دوبارہ پرنٹ کرا کے دنیا کے سامنے لا پاؤں گا. لیکن میری بیوی اور بچے جو تھے وہ اب زندہ نہیں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کنسنٹریشن کیمپ میں مر چکے ہیں. لیکن جو میری وائف ہے اور اس کا پیار ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تعلق جو ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے، وہ صرف 2 جسموں کا نہیں ہوتا، وہ روحوں کا کنیکشن ہوتا ہے. کیونکہ وہ جب یہ لکھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا اپنی وائف کو ایک دن کنسنٹریشن کیمپ میں، تو ایک دم سے ایک پرندہ اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور بالکل اسی مومنٹ پہ اس کی باتیں سنتا ہے اور اڑ جاتا ہے. یہ کوئنسیڈنس ہے، لیکن یونیورس اس کے ساتھ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو بندہ سفر کرتا ہے، سفرنگ انسان کے لیے انویریبل ہے. ظاہری بات ہے جو لڑتا ہے وہی زیادہ دنیا کانکر کرتا ہے. تو سفرنگ ہمیں کرنی چاہیے. اگر سفرنگ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سفرنگ سے بھاگنا چاہیے،
لیکن سفرنگ ہی انسان کا ٹرو کریکٹر، ٹرو اس کا وزڈم اور سب کچھ لاتی ہے۔ مشکل حالات میں ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے، مشکل حالات ہی بتاتے ہیں کہ اس نے ہیرو بننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان جیتا ہے، انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، انسان صرف سیلف میڈ نہیں ہے، انسان جڑا ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ پلانٹس کو دیکھو تو وہ صرف، ہم کہتے ہیں نا اس کی روٹس جو ہیں وہ زمین میں ہے اور وہ روشنی لے رہا ہے سن سے، ساتھ ہی اسے کوئی پانی دینے والا بھی ہے، تو ہم سب کمبینیشن ہے ہر چیز کا، تو انسان ایک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو کنسنٹریشن کیمپ میں اپنے آپ کو سفر کر رہا تھا تو اس نے کہا میں سفر صرف اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، میری فیملی بھی تھی۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں یا جو بہت سب کچھ بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے جی رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے جی رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے لیے جی رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے لیے جی رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے لیے کما رہا ہوں، میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ یہ ہمیں بہت بڑا میننگ دیتی ہیں زندگی میں، جو کہ صرف اپنے لیے جینا نہیں بلکہ باقی ساروں کے لیے جینا، کیونکہ ہم ایک سوشل ہیومن بینگ ہیں۔ اور اگر آپ کھانا کھا کے خود خوش ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن جب انسان بانٹتا ہے اپنے ایکسپیرینس کو دوسرے کے ساتھ، جب اپنی خوشیوں کو بھی اور اپنے غموں کو بھی بانٹتا ہے دوسروں کے ساتھ، تو اس کی خوشی اور دگنی ہو جاتی ہے اور وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ بڑی سے بڑی ٹریجڈی کو ایسے ہی جھیل لیتا ہے جیسے کہ اس کے لیے کچھ تھی ہی نہیں۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، وہ ہے پین ڈٹرمنزم، یعنی ہر انسان الٹیمیٹلی خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، سیلف ڈٹرمنیٹنگ ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ انسان کے اندر ول ہے، وہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، وہ اگر برائی کی طرف جائے گا تو وہ ہٹلر جیسا ظالم ہو جائے گا۔ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا جو ظالم ہوتے ہیں، اور وہی بھی انسان ہی ہیں جو ظلم جھیلتے ہیں، تو دونوں طرف ایک انسان ہی ہے۔ انسان جو ہے وہ جانور نہیں ہے، لیکن جب وہ جانور بننے پہ آتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جب وہ فرشتہ بننے پہ آتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی ابتر ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس وہ فریڈم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں برائی کی طرف، اور اس طرف بھی آ سکتے ہیں اچھائی کی طرف۔ اٹس آل ان اس تو بیکم سیلف اویئر۔ بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ کمنٹس میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے، اور بتائیے کہ کیا کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور آپ کے دماغ میں جو ٹاپکس ہے، تاکہ میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو سننا چاہتا ہوں، میں بھی جڑنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے، وہ بتائیے تاکہ ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور ساتھ میں آگے بڑھیں۔ شکریہ۔